عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ کر کے سو گیا۔ اللہ کا ایک بندہ آیا، کروڑ کا بیگ دے کر چلا گیا۔ تم بھی آج رات یہ پڑھ کر سو جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ ایک وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ دینا، صرف 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اس کو پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ اتنی دولت آنا شروع ہوگی۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھائی یا بہن اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر روزانہ عادت بنا لیتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں کہ آپ لوگ جب وظیفہ پڑھو گے، جس طرح کے آپ کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو غیبی دولت چاہیے، آپ کو اپنا قرض ادا کرنا ہے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ ان کا حل دیکھو گے تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کرو گے اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یہ وظیفہ پڑھو گے۔ چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اکثر میرے بھائی بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ فوری طور پر ہم آسانی سے پڑھ بھی لیں اور فوری طور پر ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ وظیفہ تو بالکل بڑے پڑھنے میں آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر بالکل ہی کم وقت کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے، مطلب کہ بہت مختصر سے چھوٹا سا وظیفہ۔ تیسرے نمبر پر جو آزمودہ وظیفہ ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو وہ وظیفہ آزمودہ، مطلب اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کسی کو فائدہ ہوا ہو تو آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، بے دل بے ترتیبی سے آپ لوگ کبھی بھی وظیفہ نہ پڑھیں۔ آپ وظیفے کو سمجھ لیں۔ عشاء کے بعد جب آپ لوگ جائے نماز پر بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود شریف لازمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ درود پاک میرے بھائیوں، میری بہنوں، اول و آخر جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس سے آپ لوگوں کا جو وظیفہ ہے اس کے فوائد بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، 3 وظائف آج کی عشاء کے بعد آپ کو پڑھنے ہیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب 3 وظائف کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر یہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اگر آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں آیا تو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے۔ بہت آسان سے کلمات ہیں، بہت مجرب کلمات ہیں۔ درود پاک جب ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھیں، پھر سیکنڈ ٹائم پڑھیں سبحان الملک القدوس۔ دوسری مرتبہ میں نے پڑھ لیا، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیں۔ صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب اس وظیفے کو پیارے ساتھیوں آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 4 وظائف ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ ایک ہو گیا۔ چاروں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ وظائف پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 3 ہو گیا۔ چاروں اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح میں نے آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کے بھی بتا دیا ہے۔ آپ کو 3 مرتبہ اس طریقے سے یہ دوسرے نمبر والا جو وظیفہ ہے یہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، مطلب ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کاموں میں لگے، نہیں، کیونکہ یہ 1 منٹ کا تو پورا عمل ہے۔ جب سے ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا اور آخر میں ہم نے 3 مرتبہ
جو وظیفہ پڑھا اس کے بعد آپ کو بالکل آخر میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ عشاء کے بعد آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے بعد میری ویڈیو کو چلا دیں، ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تسبیح کو، اس وظیفے کو آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو یہ کلمات بھی آخر میں صرف 3 مرتبہ فوری پڑھ دینے ہیں۔ جب 3 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیں، اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخر میں جب آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسرا جو عمل ہے قل هو اللہ احد، اس کو بڑے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لینی ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی بھی آپ کی مشکلیں ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، آپ کے اوپر اگر قرضہ ہے تو قرضوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، جاب چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ کوئی بڑی رقم آپ کو چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، اس کے بعد دعا لازمی کریں۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ شکریہ۔